وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 124، درس نمبر 12-14. آج کا موضوع کیا ہم یکسو ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرما بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا. وآتیناہ فی الدنیا حسنة وإنہ فی الآخرة لمن الصالحین. اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. سامعین کرام، سورہ نحل آخری آیات ہیں. سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ پھر میں نے آپ کو وحی کی کہ آپ پیروی کریں ملت ابراہیم کی. اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ ملت ابراہیم کا مطلب یہ ہے کہ توحید. ہر نبی کی ملت ایک ہی ہوتی ہے، ایک بات نوٹ کر لیں. اور ابراہیم علیہ السلام کو رئیس الموحدین کہا جاتا ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں بھی اسی ہیں. تو اس لیے یہاں ان کو یہ کہا ہے کہ تم انہی کے طریقے پہ چلو. ان کا طریقہ کیا تھا؟ توحید، رسالت اور آخرت. باقی شریعت تو وہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے وہی ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. دیکھیں، اس میں تھوڑا سا کلام ہے کہ یا تو انسان سیدھے راستے پر چلے گا یا نہیں چلے گا. دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی. ظاہر ہے اس میں دیکھیں آپ کو کیا غلط لگتا ہے. آپ کی ایک منزل ہے، یا تو آپ منزل کے راستے پر چلیں گے یا نہیں چلیں گے، یا راستہ بھٹک جائیں گے. ہماری منزل اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، ہمارا واپس لوٹنا اللہ کے پاس ہے. لہٰذا
ہمارا رخ بھی اللہ کی طرف ہونے چاہیے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور قرآن میں جا بجا ہمیں مختلف طریقوں سے، مختلف آیات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی یاد کرانے کی کوشش کی ہے. مثال کے طور پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کے پاس واپس جائیں گے. تو اللہ سے ہم اللہ کے ہیں، وہاں سے آئے ہیں. اب اس کی حقیقت تو ہمیں نہیں معلوم، اور راز ہے یہ، اور یہ اس کا تعلق ظاہر سے تو نہیں. حدیث قدسی ہے کہ الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں اس کا راز ہوں. تو راز راز ہوتا ہے. تو بہرحال یہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جو چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے وہ اس ظاہری سمجھ اور اس ظاہری دماغ میں نہیں آ سکتی. ظاہر کی حدود ظاہر ہے، حواس خمسہ جس کو آپ کہتے ہیں، اور حواس خمسہ سے اگر ایک بات نکل جائے تو وہ پھر سمجھ میں نہیں آتی. تو اس پہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر یقین کرنا چاہیے، اور وہی سمجھنے کے لیے کافی ہے اور یقین کرنے کے لیے بھی کافی ہے. جیسا کہ ہماری روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، صورتیں بھی میں تمہاری بناتا ہوں اور تم میں روح بھی میں اپنی پھونکتا ہوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی. تو اچھا، پھر میں اس کی بات کر رہا تھا یہ منزل کی. منزل اگر اللہ نہیں ہے انسان کی، یہ دیکھیں، یہ ان باتوں پہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، حالانکہ اس پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی منزل کیا ہے تو شاید آپ کا اس کے پاس کوئی صحیح جواب نہ ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی منزل بنا لی ہے باطل کو، دنیا کو، ظاہر کو. ہم لوگ دنیا دار لوگ ہیں اور میٹیریلسٹ، مادہ پرست اسے کہتے ہیں. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ ایک میسج آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر یا تو آپ یکسو ہیں یا نہیں ہیں. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، ایک طرف تھے، تو یا تو آپ ایک طرف ہیں یا نہیں ہیں. بالکل سادی سی بات ہے، یا یکسو ہیں یا نہیں ہیں. ہم تو یکسو نہیں ہیں. ہاں یکسو تو ہیں. مجھے غلطی لگ گئی، معاف کیجیے گا. ہم لوگ یکسو ہیں، لیکن دنیا ہماری منزل ہے اور اس میں ہم یکسو ہیں. دوسری کوئی خیال ہی نہیں ہے، ایک طرف ہے ہم. لیکن اگر کوئی دنیا کے لیے یکسو ہو جائے اور اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لے تو اس میں اس کی دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. ہماری منزل اللہ ہے، ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ کا بتایا ہوا راستہ خود اسی کا راستہ ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. یہ مجھے احساس ہے ایسی یعنی ہمیں نہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، نہ ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں. اور افسوس سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری سوچ سمجھ جو ہے وہ ساری دنیا تک محدود ہے. بات ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں ساری سوچ، یعنی مجھے کوئی مثال نہیں دینی چاہیے، مجھے یعنی اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کے ارد گرد لوگ جو موجود ہیں ان میں بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو یکسو ہیں دنیا کے لیے، جن کی سوچ دنیا تک محدود ہے، جن کی پریشانیاں دنیا کی ہیں، جن کی امیدیں دنیا کی ہیں، جن کی توقعات دنیا کی ہیں، جنہوں نے دنیا کو اپنا مستقبل بنا لیا ہے، سمجھ لیا ہے، اور ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے محدود ہیں.
قرآن کے حساب سے یہ شخص سب سے زیادہ نقصان میں ہے، سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جن کی ساری کوششیں تو دنیا کے لیے ہیں، منزل دنیا ہے، مقصود دنیا ہے، محبوب بھی دنیا ہے۔ یہ سارے الفاظ میں ایک ایک کر کے کہہ رہا ہوں، آہستگی سے کہہ رہا ہوں، تاکہ آپ کہیں یہ نہ کہیں کہ میں جذبات میں کوئی جملہ بول گیا۔ نو، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ جو ہے سوچا سمجھا اور تلوا میں بول لو۔ اور یہ سب کچھ قرآن کی آیات ہے، ترجمہ ہے، تفسیر بھی نہیں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا۔ خیر، تو ملت ابراہیم حنیف یکسو کی میں بات کر رہا تھا، اور دیکھیں اس میں آیت جو ہم نے پڑھی ہے 123 نمبر آیت میں ایک بہت کھلا میسج ہے کہ اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب واضح ہے، اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو آپ بھٹک گئے ہیں۔ اگر آپ کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے تو آپ کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، اور تو کوئی چیز ہے نہیں نا، یا ظاہر یا باطن۔ تو اگر آپ یعنی اگر ظاہر آپ کا مقصود ہو گیا تو لازماً آپ شرک میں پڑیں گے۔ کیوں؟ کہ ظاہر آپ کا مقصود ہو جائے گا، اور پھر ظاہر ہی کو آپ ترجیح دیا کریں گے عام طور پہ زندگی میں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال آگے میں چلتا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے بنایا گیا جنہوں نے اختلاف کیا اس میں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور آپ کا رب فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس بارے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ اس پہ ہم بات کر بھی چکا ہے، میں نے آپ کو اشارہ بھی کیا تھا کہ بعض باتیں دین میں تشدد اچھی بات نہیں ہے۔ دین میں تشدد، سختی، جو چیز فرض ہے، جو فرض نہیں ہے، مستحب ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، ان سارے درجات میں فرق کرنا ہوگا آپ کو۔ فرائض کبھی بھی مستحب کو آپ نے فرض نہیں قرار دینا، مستحب یا سنت کو آپ فرض کا درجہ نہیں دے سکتے۔ ہر چیز کا ایک درجہ ہے اور پھر اس کی ایک مقام ہے۔ جیسا کہ فرض نماز، یعنی نماز اگر کوئی آپ کی ظہر کی رہ گئی تو پھر اس کی قضا جب آپ کریں گے تو پوری نماز نہیں پڑھیں گے، سنت کی قضا نہیں ہوتی، نوافل کی قضا نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ آپ عادی ہیں اور آپ پہ زیادہ دین وہ جذبات غالب ہیں، تو آپ کہتے ہیں میں پوری نماز قضا پڑھوں گا یا پڑھوں گی۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ لیکن دین میں اپنی خواہش نہیں چلتی، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اور یہاں جو میں بات کر رہا ہوں وہ تشدد کی بات ہے۔ تشدد کا مطلب یہ ہے کہ سختی یا اپنے اوپر کسی چیز کو لازم قرار دے دینا، واجب قرار دے دینا۔ مثال کے طور پہ یہی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی چربی یا اونٹ کا گوشت ان پر حرام نہیں تھا۔ کتابوں میں آتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، یعقوب علیہ السلام نے کسی بھی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اونٹ کا گوشت اور چربی نہیں کھاتے تھے، تو انہوں نے دیکھا دیکھی جو ہے وہ، یعنی ان کے بعد جو تھے انہوں نے اخلاقاً نہیں کھایا کہ ہمارے پیغمبر نہیں کھاتے تو ہم بھی نہیں کھاتے۔ ان کے بعد جو نسل آئی انہوں نے کہا
یہ تو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، تو انہوں نے اپنے اوپر حرام کر دیا، حالانکہ کتاب میں نہیں تھا۔ جیسے کہ رہبانیت ہے، وَرَهْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ رہبانیت عیسائیوں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے تو ان پہ لازم نہیں کی تھی۔ رہبانیت ہے ہی نہیں اسلام میں، کسی مذہب میں، یعنی شروع سے لے کر آخر تک دین تو ایک ہی ہے، آپ کو میں نے بتایا۔ تو انہوں نے رہبانیت شروع کر دی، نہ شادی اور نہ گھر بچے، بس گرجے میں جا کے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تو رہبانیت تو نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اور دین آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک اسلامی دین ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جو یہ اونٹ کا گوشت اور چربی تھی، تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح ہفتے کی بات تھی، ایک دن چھٹی کا یعنی حکم ہوا ہوگا، مجھے نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ اس میں سختی نہیں تھی کہ تم، جیسے کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ چھٹی کر لیتے ہیں، تو لیکن یہ واجب تو نہیں ہے، اسلام میں چھٹی نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جمعے کا دن مبارک تو ہے، بس اس میں اہتمام ہے جمعے کی نماز کا، کہ جمعے کے دن جب آپ کو بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار بند کر دو جب اذان ہو جائے، اور جب نماز فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، دوبارہ تم دکان کھول سکتے ہو۔ تو جمعے کے دن صرف نماز کا اہتمام ہے، باقی تو جمعے کی چھٹی کرتے ہیں تو نہ یہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ کوئی مستحب کام ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں ایک بس وہ بیٹھ گیا نا، اصل میں تو دین میں ہم سوچ و بچار تو کرتے نہیں ہیں، اور اندھا دھند پیروی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہفتے کا دن جو تھا، ہفتے کے دن میں بات کروں، ہفتے کے دن چھٹی کرتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے، پھر بعد میں انہوں نے اپنے اوپر دنیا کا کام بھی حرام کر دیا، تو دنیا کا کام تو حرام تھا ہی نہیں ان پہ، ابھی بھی دنیا کا یہ کاروبار وغیرہ، یہ یعنی انہوں نے ابھی بھی جو یہودی ہیں اور اس وقت کے جو یہودی تھے، یعنی یہ گمراہی پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ انما جعل السبت، ہفتے کا دن، انہوں نے یہ اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ ہم جمعے کے دن جو ہے کام نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی، آزمائش میں فیل ہو گئے، اور پھر ان پہ عذاب بھی آیا۔ یعنی دیکھیں، ایک کام کو انہوں نے فرض کر لیا، پھر اس کی رعایت نہ کی، تو پھر اس کا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑا۔ بہرحال اس آیت میں دوسرا مضمون یہ ہے کہ دین میں جب اختلاف آ جاتا ہے تو وہ پھر مناظروں بحثوں سے حل نہیں ہوتا۔ دین کا اختلاف وہ پھر رہتا ہے، اس کی وجہ ضد ہوتی ہے، ناسمجھی ہوتی ہے۔ دین میں اختلاف کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ضد، ہٹ درمی، ناسمجھی، بغیم بینہم، یعنی زیادتی آپس میں، سرکشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینے تو ضد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حسد تھا ان کا۔ تو یہ یعنی دیکھیں، انسان اگر دین کو قبول کرے اور دین کی روح سے ناواقف ہو تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلوانے سے یا بنا سوچے سمجھے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں
اور دین کی حقیقت سے اگر کوئی واقف نہیں ہے، میں ایک عام بات کروں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں، آپ کی اصلاح ناممکن ہے۔ دین تو یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے قبول کریں اور خالص نیت اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ آپ کی منزل ہو۔ یعنی دیکھیں، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، سوچ سمجھ کے دین قبول کرنے کا مطلب کیا ہے۔ یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں آپ کو بتاؤں گا، سب سے پہلے آپ اپنی حقیقت کو جانیں کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ آپ ایک انسان ہیں، لیکن آپ کا یعنی حقیقت کا تعلق جو ہے وہ ظاہر تو نہیں ہے، باطن ہے، یہ آپ کا یقین ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے، آپ کی روح کو یہاں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک خاص وقت کے لیے آپ اس جسم میں ہیں۔ جیسا کہ اب دیکھیں، میں 65 سال گزار چکا ہوں، بچہ دودھ پیتا بچے سے میری آغاز ہوا ہے ظاہر کا، اور آہستہ آہستہ جوان اور یعنی پورا 40 سال کا، پھر یہ ہے کہ واپسی کا سفر شروع ہو گیا، پھر اب 65 سال کا ہوں۔ اب کچھ عرصے بعد میں اپنے رب کے پاس واپس چلے جاؤں گا۔ تو میری دنیا تو میرا گھر نہیں ہے، میں تو اللہ کا ہوں اور اللہ کے پاس واپس جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو کہ میں کون ہوں اور کیوں ہوں، اور کیوں کا جواب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، لہٰذا آپ کی منزل اللہ ہونی چاہیے۔ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستہ جو کہ دین اسلام ہے، اس پر آپ جس طرح حکم ہوا ہے فاستقم کما امرت، اسی طرح آپ اس پر قائم و دائم رہیں۔ دین یعنی اللہ کی رضا کے مطابق آپ زندگی گزاریں، نفسانیت کو دخل نہ دیں اپنی زندگی میں، بلکہ تزکیہ نفس کروا لیں۔ کسی سچے شخص کے پاس جائیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اور رب سے جڑ جائیں اس شخص کے ذریعے۔ یہ میں آپ کو یعنی سچی بات بتا رہا ہوں۔ رہنما، نائب رسول، سچا شخص، وارث نبی، تو یہ سارے میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے بات بتائی ہے۔ پھر ایسا شخص جب آپ کو مل جاتا ہے تو پھر دیکھیں، میرے کلپ بھی موجود ہیں، میں نے تفصیل سے اس میں بتایا ہے، پھر بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی کیا کریں۔ بتایا تو ہے، لیکن آپ میرے کلپس کا مطالعہ نہ کریں اور اس سے فائدہ نہ حاصل کریں اور سوال برائے سوال کر دیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو جواب میں یہ کہوں کہ تم اس کا جواب میرے کلپ میں موجود ہے، سن لو، تم ڈھونڈو۔ تو ڈھونڈنا کیا مشکل ہے؟ ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پہ ہمارے آپ ویڈیوز میں جائیں اور اس میں شارٹ کلپس کے نام سے ایک فولڈر ہے، تقریباً 1000 کے قریب، آج کی ڈیٹ میں تو 1000 ہیں، اور جب آپ یہ درس سنیں گے شاید 5 سال بعد تو ہو سکتا ہے بڑھ گئے ہوں، کیونکہ اس وقت جو ہے یعنی ریکارڈڈ جو ہیں وہ تقریباً 1200 سے بھی بڑھ چکے ہیں، 1200 سے اوپر جا رہے ہیں، لیکن کچھ ابھی اپلوڈنگ باقی ہے، ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ طریقہ کار ہے یکسوئی کا، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ یکسو نہیں ہیں تو پھر شرک میں لازماً آپ پڑ جائیں گے۔ دیکھیں، جب اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوئی فکر تو نہیں ہوگی، اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں ہوگا آپ کو، نہ اللہ کے عذاب پر آپ کو یقین ہے، نہ آپ ثواب پر یقین ہے، تو پھر تو آپ بالکل ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں اور شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مت سوچیں کہ بھئی میں تو مشرک نہیں ہوں، آپ کے نہ کہنے سے نہیں ہوگا، آپ کے رویوں کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ۔ اصل چیز جو ہے وہ رویہ ہے، رویہ پیدا ہوتا ہے آپ کے طرز عمل سے، کہ آپ کا
آپ کی سوچ سے، آپ کی نیت سے۔ نیت سے ایک ضرورت کا احساس ہوتا ہے، ضرورت پھر یقین میں بدل جاتی ہے، یقین پھر عمل میں بدلتا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، انسان صرف وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین حاصل ہو۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ انسان وہ کام کرتا ہے جس کو یقین حاصل ہو، جس کے بارے میں یقین نہ ہو تو اس پر یہ سوچتا نہیں ہے، یہ کام بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں ہے۔ آخرت ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پہ، لہٰذا اس کے لیے تیاری چی مانی دارت۔ آخرت کے لیے تو ہم تیاری نہیں کر رہے، ساری تیاری، ساری توجہ دنیا کے لیے ہے، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ ہم دنیا دار لوگ ہیں، مٹیریلسٹ ہیں، مادہ پرست ہیں۔ آپ کی کامیابی ناممکن ہے، آپ کی بخشش ناممکن ہے۔ کیوں؟ کہ شرک میں جو شخص مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، چاہے وہ قولی طور پہ ہو چاہے عملی طور پہ ہو۔ دیکھیں، اپنے اسلام کے بارے میں کسی خوش فہمی کا شکار نہ ہو، یہ بنا سوچے سمجھے آپ پہ ایک ٹھپا لگا ہوا ہے، بنا سوچے سمجھے۔ جیسے کہ جعلی نوٹ کو اگر آپ محض نوٹ کی شکل دیکھ لیں، اس کو پرکھیں نہیں، تو پھر آپ نقصان اٹھائیں گے۔ 5000 کا نوٹ ہے، 5000 کا آپ سودا دے رہے ہیں، شکل نوٹ کی ہے لیکن وہ تو 2 نمبر ہے، فیک نوٹ ہے۔ اگر آپ نے جانچا نہیں اس کو تو آپ نقصان میں پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ جانچتا ہے، انسان کو جانچ کے کوئی فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم پر کوئی ظلم۔ یوم توفیٰ کل نفس ما کسبت لا ظلم اليوم، اس دن ظلم نہیں ہوگا۔ ہر شخص کے دنیا میں رہنے کے عقیدے کو دیکھا جائے گا، اس کے یقین کو دیکھا جائے گا، اس کے عمل کو دیکھا جائے گا۔ آج ہمارا عمل آخرت کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں دنیا پر یقین ہے۔ بس ہمارے سارے کام، ہماری ساری زندگی دنیا کے لیے ہے۔ آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تو سارا بس دنیا داری کا معاملہ ہے۔ اس پہ آپ سوچیں تو بہتر ہے آپ کے لیے، نہیں سوچیں تو اس کا نتیجہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ اچھا بس یہ تو نہیں ہے، ایک ہی آیت ہے 124، ترجمہ سنا دیں۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جو اس میں اختلاف کرتے تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ ہفتے کا دن تو انہی لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم